سب سے پہلے سہیل آفریدی کے نام پیغام ہے کہ ہمیں آپ پر انتہائی اعتماد ہے، چونکہ آپ کو عمران خان نے یہ کمان سنبھالی ہے اور آپ نے جب سے یہ کمان سنبھالی ہے آپ نے کارکنوں میں ایک نئی روح پھونکی ہے اور عوام کو ایک نئی امید بھی دلائی ہے جو عمران خان کی رہائی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اب جب بات خان صاحب کی صحت پر آ چکی ہے تو اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ اسی امید کی آس پر مختلف مقامات پر دھرنا دیے ہوئے مخلص لوگ عشق عمران کو دل میں سمائے ہوئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں امید ہے، اگر آپ کی خاموشی کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہے تو ہم اس کو دل و جان سے سپورٹ کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ تاریخ میں صحیح وقت پر کیا گیا صحیح فیصلہ ہی اصل لیڈر کی پہچان ہوتی ہے۔ عمران خان نے آپ کو اپنا اوپننگ پلیئر بنایا تھا جو کھل کر کھیلتا ہے۔ اگر آپ کسی بظاہر حکمت عملی اور عشق عمران کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ دل کی آواز سنیں، وہی آواز جو اس وقت کھلے آسمان تلے ٹھٹھرتی سردی میں بیٹھے غریب کارکنوں کے دلوں سے نکل رہی ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کا عشق عمران ضرور غالب آئے گا۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ کروڑوں لوگوں کی نظریں آپ کی امید کی متلاشی ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ایک آڈیو کلپ بالکل وائرل ہو رہا ہے کہ جس میں ڈاکٹرز گفتگو میں عمران خان کی آنکھ کی بینائی ضائع کر دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں سوائے اس کے کہ ان کی بینائی متاثر ہو گئی ہے۔ ان کے اہل خانہ اور پی ٹی آئی مطالبہ کر رہے ہیں کہ شفا ہسپتال میں ان کا طبی معائنہ ان کے ذاتی ڈاکٹروں اور خاندان کی موجودگی میں کیا جائے تاکہ ان کی صحت کی درست تصدیق ہو سکے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک آنکھ کی بینائی واقعی متاثر ہوئی ہے تو یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہوگا۔ ایسی صورت میں حکومت اور ریاست کے ذمہ دار اداروں پر سوال اٹھیں گے، خاص طور پر اگر غفلت ثابت ہو جائے۔ حالیہ دنوں میں ایک سرکاری شخصیت کے لہجے میں تبدیلی بھی دیکھی گئی ہے۔ وہ عہدیدار جس نے پہلے پریس کانفرنس میں سخت زبان استعمال کی تھی، بعد میں 2 مرتبہ صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات میں کہا ہے کہ تمام سیاسی رہنما ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ رویہ کسی حد تک اندرونی دباؤ، تعلق عمران بینائی اور جو ضائع ہو گیا ہے اور نقصان پر قابو پانے کی کوشش کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی قیادت اور عمران خان کا خاندان باضابطہ طبی تصدیق چاہتے ہیں تاکہ بینائی کے نقصان کی سرکاری توثیق ہو سکے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو عوامی رد عمل شدت اختیار کر سکتا ہے اور احتجاج عروج پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف صحت تک محدود نہیں رہے گا بلکہ عمران خان کی حراست کے مستقبل، موجودہ حکومت کے مستقبل اور سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اب اہم نکتہ یہ ہے کہ اس وقت ساری بحث ایک غیر مصدقہ آڈیو کلپ اور سیاسی بیانیوں پر کھڑی ہے۔ وائرل مواد ثبوت نہیں ہوتا۔ اگر دعویٰ درست ہے تو مستند طبی رپورٹ سامنے آئے گی اور اگر آزادانہ طبی تصدیق موجود نہیں تو اس بنیاد پر مکمل سیاسی نتیجہ اخذ کرنا محض قیاس آرائی ہوگا۔ درست طرز عمل یہ ہے کہ مستند طبی تصدیق کا انتظار کیا جائے، جذبات کو الگ رکھا جائے، ثابت شدہ حقائق اور سیاسی دعووں میں فرق کیا جائے۔ اس سے پہلے کسی غفلت، اندرونی خوف یا بڑے عوامی رد عمل کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا۔ بہرحال احتجاج جاری رکھے جائیں اور ان کے دائرہ کار اضافہ کیا جائے۔ عمران خان کی رہائی تک حکومت اور بیرسٹر گوہر کی گارنٹی پر عمران خان کی آنکھ خاصی ٹھیک ہونے کی خوشخبریاں پھینکنے والوں سے کچھ سوالات ہیں۔ مجرموں کی بات کا یقین کب سے کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ مسترد شدہ ڈھکن بیرسٹر گوہر کی گواہی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر سب ٹھیک تھا تو علیمہ خان اور عمران خان کے ڈاکٹر کو کیوں ساتھ نہیں آنے دیا؟ عمران خان کے معالج ڈاکٹر عاصم کو حکومتی دعوے کے برعکس دوران چیک اپ ویڈیو کال پر بھی نہیں لیا گیا اور انہوں نے حکومتی بورڈ کی رپورٹ کی تصدیق کرنے سے کیوں انکار کیا؟
یہ وہ حکومت ہے جو جعلی میڈیکل رپورٹس پر فرار ہونے والوں اور انہیں یہ میڈیکل رپورٹس فراہم کرنے والوں کی ہے۔ ان کی انٹینشن عمران خان کے متعلق مجرمانہ ہونا بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا اکاؤنٹ اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس کی سپورٹ کریں تو دو میں سے ایک بات طے ہے، وہ بدنیت ہیں یا پھر وہ جاہل ہیں۔ عمران خان اور یہ نظام اکٹھے نہیں چل سکتے، دونوں میں سے ایک کو شکست ہوگی۔ اگر عمران خان جیت گیا تو پاکستان کا ایک شاندار مستقبل ہے، اگر نظام جیت گیا تو مجھے کسی پیشن گوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ اگر آج بھی نظام جیت گیا تو اس ملک کا کیا حشر ہوگا۔ عمران خان کو صرف 8 فروری 2024 کے الیکشن میں دھاندلی سے نہیں ہرایا گیا، بلکہ 2013 الیکشن میں کم از کم مبینہ طور پر 30 سیٹوں سے محروم کیا گیا۔ 2018 الیکشن میں مبینہ طور پر کم از کم 40 سیٹوں سے محروم کیا گیا اور 2024 میں مبینہ طور پر تقریباً 90 سیٹوں سے محروم کیا گیا۔ الیکشن انجینئرنگ ہر الیکشن میں ایک مختلف انداز میں کی گئی، لیکن 2024 انتہا تھی۔ عمران خان الیکٹرانک ووٹنگ مشین اسی لیے لا رہا تھا کہ نظام کی مسلسل دھاندلی کو روکا جا سکا، اس لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بہت مزاحمت ہوئی۔ عمران خان کو صدارتی نظام پر میں نے اپنے سٹاف کورس کا ریسرچ پیپر 1998 میں شوکت خانم کینسر ہسپتال میں مل کر پیش کیا۔ ہم نے زبانی طور پر مختصراً عمران خان کو 1998 میں بتایا کہ موجودہ نظام عمران خان جیسے مقبول لیڈر کو کبھی اقتدار میں آنے نہیں دے گا۔ عمران خان نے ہمارے ریسرچ پیپر میں بہت دلچسپی لی اور اسے پڑھنے کا وعدہ کیا۔ پھر ہم عمران خان کو چھوڑنے شوکت خانم کینسر ہسپتال سے زمان پارک گئے۔ ہم راستے میں بھی صدارتی نظام پر خان صاحب کے کان کھاتے رہے۔ یہ ہماری عمران خان سے پہلی ملاقات تھی۔ موجودہ نظام الیکشن انجینئرنگ کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ موجودہ نظام سیاست، چوروں، ڈاکوؤں، کرپٹ ٹاؤٹس، قاتلوں، رساگیروں کا صحن ہے، جہاں وہ کسی ایماندار، باصلاحیت، پروفیشنل، باکردار، اصول پسند انسان کو نہیں آنے دیتے۔ عوام کو یہ جنگ ہر صورت جیتنی ہے۔ وہ کہہ گیا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن تم برداشت نہیں کر سکو گے، اور آج وہی حالت ہے۔ اگر ویسے ڈاکٹرز کے مطابق عمران خان کی آنکھیں بہتر ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن شوکت خانم کے ڈاکٹرز یا عمران خان کی پسند کے ڈاکٹرز کو عمران خان تک رسائی نہ دینے کی منطق کیا ہے؟ اس میں قباحت کیا ہے؟ کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ اب ڈاکٹرز نے باہر آ کے کوئی سیاست جو بیان ہے وہ تو دینا نہیں ہے، پھر خوف کس چیز کا ہے؟ کیا ایسا ہونے سے اگر آپ کی رپورٹ تصدیق ہو جاتی ہے تو مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا؟ آخر حکومت کنفیوژن کو ختم کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ عمران خان کا بیان جو ہمارے پنجاب میں لوگ ہیں اور شریف خاندان ہیں ان کے اندر آج بھی بالکل بیٹھا ہوا ہے، ان سے بیان بھی برداشت نہیں ہوتے۔ عمران خان کے بیان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ آج یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ عمران خان نے ان کا اے سی اتارا تھا یا ان سے ہی کلاس جو بی کلاس تھی وہ سہولت واپس لی تھی۔ ایک انقلابی لیڈر کو جعلی میڈیکل رپورٹس پر بیرون ملک جانے دینا عمران خان کی بڑی غلطی تھی۔ عمران خان کو اے سی کی سہولت میسر ہی نہیں ہے، مریم نواز وہ واپس کیسے لیں گی؟ پنجاب حکومت نے جون 2024 میں سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں خود کہا تھا کہ عمران خان کو صرف ایئر کولر فراہم کیا گیا ہے۔ اچانک سے گنڈا پور کا ان ہونا، پھر اچانک سے کے پی ہاؤس میں پہنچ جانا، پھر اچانک سے سہیل آفریدی کے ساتھ بیٹھ جانا، پھر سہیل آفریدی کو کنٹرول کرنا، پھر مروت کا کے پی ہاؤس میں پہنچ جانا، یہ سب ایک سکرپٹڈ ڈرامہ ہے اور اس کا مقصد سہیل آفریدی کو زیرو کرنا تھا۔ سہیل آفریدی کو آسیب زدہ چنگل سے آزاد ہو کر عوام کو ان دونوں کی روداد جو ان دنوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ روداد سنانی چاہیے کہ کیا کیا ہوا ہے، ورنہ سہیل آفریدی ہی زیادہ قصوروار ٹھہرائے جائیں گے۔
مختلف مقامات پر دھرنا دینے والے مجاہدوں کے نام اہم پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ مشکل ترین حالات کے باوجود یہ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اب تاریخ میں اپنا نام ان حروف میں لکھوا رہے ہیں کہ جس کی مثالیں آنے والی نسلیں دیں گی۔ ہمارے لیڈر نے ہمیں ہمیشہ مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا درس دیا اور اس کو جہاد کا نام دیا۔ جبر و فسطائیت کے اس دور میں کلمہ حق بلند کرنا افضل ترین جہاد ہے، جو کہ ہمارا لیڈر بھی کر رہا ہے اور آپ بھی اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں۔ ہم آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ نے اس قدم میں پہل کی۔ اب جب کہ مارکیٹ میں مختلف قسم کی خبریں گردش کرنا شروع ہو چکی ہیں اور جعلی رپورٹس تک بھی بنائی جا چکی ہیں، لہٰذا آپ کے اس سنہری قدم کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہوگی۔ آپ نے کسی بھی کوشش پر کان دھرنے نہیں دینے بلکہ اپنا مشن جاری رکھنا ہے۔ اس مشن کا اختتام اب صرف عمران خان کی رہائی کے بعد ہی ہم خود کریں گے۔ ڈٹے رہیں، دیا جلاتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے ہیں، ابھی نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب کے پی کے جو کے پی کے ہاؤس ہے اس کے باہر دھرنا دینے میں جب شیر افضل مروت آئے تو وزیر اعلیٰ محمد سہیل خان آفریدی فوراً اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے واضح پیغام دے دیا کہ جو شخص عمران خان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھنا بھی قبول نہیں ہے۔ اصولوں اور وفاداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اگر خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو مکمل اخلاص، جرت اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، اور اگر آپ نہیں تو پھر آپ ایسی حرکتیں بھی نہ کریں۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی ورکرز نے جو ان 3 سال میں 30 سال کا سفر طے کیا ہے، ایسی ڈرامے بازیاں دیکھی ہیں کہ اب کسی ڈرامے سے متاثر نہیں ہوتے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ بڑے صاحبان 12 ضلع کراس کرنے والے کی ری برانڈنگ کر رہے ہیں، یعنی گنڈا پور کی۔ کوشش اچھی ہے لیکن یہ باسی مٹھائی نئی پیکنگ میں بھی اب نہیں بکے گی۔ پاکستانی قوم اچھی طرح جان چکی ہے کہ گنڈا پور کس کا آدمی ہے اور کس کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اگر یہ دھرنے ختم کرنے یا شہر شہر دھرنوں کی بجائے لانگ مارچ کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو سمجھ جائیں ان کے پیچھے کوئی بڑے صاحب ہیں جو دوبارہ عوام کو ٹریپ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بڑوں کے پاس لانگ مارچ کا توڑ موجود ہے مگر شہر شہر دھرنوں اور گوریلا کارروائیوں کا توڑ موجود نہیں ہے۔ شہر شہر روڈ بلاک اور دھرنے اس سسٹم کی موت ہیں۔ لانگ مارچ کا توڑ بڑوں کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اس بات کا عمران خان صاحب کو علم نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ 2014 اسلام آباد لانگ مارچ اور 126 دن کا دھرنا، 2016 اسلام آباد لانگ مارچ، 25 مئی 2022 اسلام آباد لانگ مارچ، 26 نومبر فائنل کال اسلام آباد لانگ مارچ۔ او بھائی، ابھی ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں بالکل نہ کریں اور قیادت کو وہ کام کرنے دیں۔ ہم قیادت کے ساتھ ہیں لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ کون کس کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے۔ اب چونکہ عمران خان کی آنکھ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ عمران خان کی جان کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس لیے پاکستانی مزید خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ پاکستانیوں اور کارکنوں کو اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھانے سے روکا نہیں جا سکتا۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ 16 فروری تک عمران خان کا طبی معائنہ کرانا چیف جسٹس کی ہدایت ہے، جبکہ عبدالغفور انجم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ سہیل آفریدی نے بیان دے دیا ہے۔ عوامی احتجاج کا پریشر اب صحیح معنوں میں حکومت پر پڑ چکا ہے۔ پچھلے پونے 4 سال سے عوام کی زندگی عذاب کرنے والے اب عوام کے پرامن احتجاج سے گھبرا رہے ہیں۔ فارم 47 بنانے اور بنوانے والوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے عمران خان کی بینائی چھن جانے پر شدید غصے میں ہے۔ سوشل میڈیا پر تو جعلی اکاؤنٹس بنا کر جعلی بیانیاں بنانے کی کوشش کی، لیکن عوامی سمندر اس جعلی بیانیے کو راوی اور ختم شد جیسے سوکھے بدماشوں سمیت نگل گیا ہے۔ لہٰذا باجی اب عمران خان کی ویڈیوز چلا کر نوجوانوں کو عمران خان مخالف بیانیاں بیچنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دیکھو عمران خان کیسے کہتا تھا کہ نواز شریف کی بیماریوں کی لسٹ بہت بڑی ہے۔ ہاں، کہا تھا عمران خان نے، سب نے کہا تھا۔ عمران خان
خان نے نواز شریف کو تمام تر کرپشن اور سیاسی اختلافات بھلا کر لندن بھیج دیا کہ جا کر خوب تسلی سے علاج کروا لیں، اور عدالت نے نواز شریف کو 6 ہفتوں کے لیے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر علاج کے لیے جانے کی اجازت دی، جبکہ نواز شریف کی وہاں جا کر مختلف ریسٹورنٹس اور کافی شاپس سے ویڈیوز آئیں۔ وہاں جا کر سیاسی ساز باز شروع ہو گئی اور نواز شریف کبوتر اڑاتے تب واپس آئے جب عمران خان کی حکومت ختم کروا کر اپنی گرفتاری کا ہر امکان ختم کروا چکے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ آ چکے تھے جو اپنے عہدے سے بدترین بددیانتی کے مرتکب ہوئے، اور دوسری طرف میڈیا کو بھی بری طرح سے مفلوج کر دیا گیا تھا۔ ہر سوال کرنے والی آواز بند، ہر عقل کی بات کرنے والا میڈیا جو دماغ ہے وہ میڈیا سے باہر کر دیا گیا۔ عوام کو اللہ کا شکر ہے کہ شارٹ ٹرم میموری لاس کا مسئلہ نہیں ہے، جو یہ سب کچھ بھول جائیں کہ نواز شریف کتنے بیمار تھے اور کیسا علاج کروایا، اور کسی نے ان کا علاج بھی نہیں روکا۔ پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے، اس نے ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی، وہ اس قوم کا اصل ہیرو ہے۔ اس کے خلاف بیانیہ بنانے کے چکر میں آپ لوگ خود کو مزید بے نقاب کریں گے، اور اللہ کرے کہ آپ ایسا ضرور کریں تاکہ عوام کو مزید اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ آپ لوگ عمران خان کے پیچھے نہیں پڑے، آپ عوام کے پیچھے پڑے ہیں۔ عمران خان تو اللہ کی طرف سے صرف ایک مضبوط ڈھال ہے جو اتنے سالوں سے آپ لوگوں کے اور عوام کے درمیان تھا اور ہے۔ ظلم اتنا ہی کمائیں جتنا اللہ کو حساب بھی دے سکیں۔ حقوق اللہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جبکہ حقوق العباد کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے، جہاں اللہ نے بھی تب تک معاف نہیں کرنا جب تک جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ معاف نہ کر دے۔ اس لیے عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی کا لیڈر آف اپوزیشن مقرر کیا۔ عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس رضوی کو سینٹ کا اپوزیشن لیڈر مکمل کیا، اور مگر معذرت کے ساتھ خان صاحب کی صحت کو لے کر خاص طور پر جو اس وقت آنکھ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس معاملے میں ہمیں خان صاحب کی بہنوں اور ان کے پرسنل ڈاکٹرز کے علاوہ کسی پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اگر خان صاحب سے ملاقات کروانی ہے یا پمس کے ڈاکٹرز سے ملنا ہے تو خان صاحب کی بہنوں اور ان کے پرسنل ڈاکٹرز کو ملوایا جائے۔ محمود خان اچکزئی یا راجہ ناصر عباس اگر کہتے ہیں خان صاحب کی نظر ٹھیک ہو چکی ہے تو سیدھی سی بات ہے ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم تب ہی مطمئن ہوں گے اگر یہی بات ان کی فیملی پرسنل ڈاکٹرز بولیں گے، تب ہی۔ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ دھرنے کے لیے عوام اپنی مرضی سے نکلے ہیں، لہٰذا یہ دھرنا عوام کی مرضی سے ہی ختم ہوگا۔ یہ دھرنا عمران خان کی رہائی کے بعد ہی اب عمران خان اس کو خود ختم کریں گے۔ بہتر ہے کہ اس دھرنے کو سپورٹ کریں اور اس دھرنے کو سبوتاژ کرنے والے اس سے دور رہیں۔